میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا، اللہ کے فضل سے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ 88 سے 92 تک میں نے دورہ حدیث کیا اور پھر وہاں مسجد میں رہا۔ وہاں ایک دوست حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، باپ بیٹا، علماء کرام کو بلایا، احباب کو بلایا، مجھے بھی بلایا، تو سارے احباب ملتے رہے۔ میرے دل میں ایک طلب تھی کہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ گلے لگے تو مجھے بڑا رونا آیا زندگی میں، ہمیں بھی یہ سفر نصیب ہوگا؟ اسے بھی بڑا رونا آیا۔ وہ مجھے آج تک کلمات یاد ہے، میں نے کہا اللہ کرے اس طرح حج کر دے رہو۔ آپ یقین جانیں کہ وہ کی قبولیت کے ایسے لمحات تھے، مسلسل وہ پوری فیملی حج پہ، کبھی کوئی جا رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، مسلسل ساری فیملی، بچے، ان کی خواتین، بیٹیاں، بیٹے، بھائی، سارے حاجی ہیں۔ دعا جب بھی ہو فوراً آمین کہو، ہو سکتا ہے قبولیت کے لمحات ہوں۔ اور بحمداللہ عمرے پر گیا تو پھر بھی ہماری ملاقات ہو گئی وہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی حج کرنے جا رہا ہو یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہو، اس سے کہنا وہ تمہارے حق میں دعا کرے، کیوں؟ اس کی دعا تمہارے حق میں قبول ہی قبول ہے۔ میرے بھائیوں، اب اس کے بعد یہ جو مشورہ گزر رہا ہے یہ کوئی عام مشورہ نہیں ہے۔ میں نے درس بھی دیا تھا لیکن یہاں اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والفجر والیال عشر، قسم ہے مجھے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ ذوالجلال قسم سے پاک ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے معاملات بگڑ جائیں، جھگڑا، معاملات بہت سارے، قسم اٹھا لو مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ اللہ نے جس چیز کی قسم اٹھائی ہے تو اس لیے اٹھائی ہے میری مخلوق کو پتہ چل جائے کہ اس کی اہمیت بڑی ہے، اس کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ فرمایا قسم ہے مجھے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ فجر سے مراد 10 ذی الحجہ کی فجر ہے، اور 10 راتوں سے مراد یکم سے لے کر یہ 10 راتیں جو ہیں اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ اور کیوں قسم کھائی ہے؟ کہ ان کے اندر عبادات جو ہیں، میں نے پڑھا ہے کتاب میں کہ اس کی ہر رات کی عبادت جو ہے وہ شب قدر کے برابر ہے، شب قدر کے برابر ہے۔ اور اس رات اور ان دنوں کا جو عمل ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے۔ کیوں؟ روئے زمین سے لوگ جمع ہو رہے ہوتے ہیں، اور تاریخ کا پروقار اجتماع جہاں ہوتا ہے مسلمانوں کا وہ حج کا اجتماع ہے۔ اور کبھی دیکھو کیا کیفیت ہے حجاج کرام کی، کبھی طواف کرتے ہوئے میرے نبی نے بھی طواف فرمایا، اور 2 چادریں اور اجتماعیت کا مظاہرہ جہاں نظر آتا ہے، لسانیت نہیں ہے، خاندانی آپس میں گروہ بندیاں نہیں ہیں، ملکی گروہ بندیاں نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی بولی ہے اور ایک ہی کلمات ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں تو کیا خیال ہے؟ مجھے تو بڑا لطف آتا ہے، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیں، اللہ ہم سب کو حج نصیب فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ سرنگ کے راستے سے مجھے جانے کے اتفاق ہوا، پیدل میں نے زیادہ سفر کیا، وہ آج بھی بڑی گونجدار فضا آج بھی کانوں سے ٹکراتی ہے، وہ کیفیت اور سرور آتا ہے۔ اللہ وہ لمحے پھر نصیب فرمائے۔ میرے نبی طواف فرما رہے تھے، ذرا غور کرنا اس حدیث طیبہ پہ۔ حضور نے کیا دیکھا؟ جبریل امین بھی موجود ہیں اور بہت سارے ملائکہ طواف کر رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، صحابہ کو نظر نہیں آیا جبریل، دوسرے ملائک نظر نہیں آئے، لیکن ماننا پڑے گا نگاہ نبوت اور ہے۔ اگر صحابہ کی نظریں حضور کی نظر کے برابر نہیں ہیں تو ہماری نظریں کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ حضور طواف فرما رہے ہیں،
دوران طواف حضور رک گئے، جبریل امین کو دیکھا، زرد رنگ کی پٹی ہے اوپر، اس پہ گرد پڑی ہوئی ہے۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے، تیری اس پٹی پر گرد جمی ہوئی ہے؟ عرض کی حضور اتنا کثرت سے فرشتے ہیں، اتنا کثرت سے فرشتے ہیں جو گرد اڑتی ہے پروں سے اس وجہ سے ہے۔ اور پھر عرض کی حضور جس طرح آپ کا دنیا سے کونے کونے سے آنے والا امتی جب اس کا ارادہ ہو پہلی مرتبہ مکہ میں آنے کا وہ احرام باندھ کے آتا ہے، احرام کے بغیر نہیں آتا، جب بھی آسمان کے فرشتے مکہ مکرمہ کی زمین پہ آتے ہیں تو وہ بھی احرام باندھ کے آتے ہیں۔ کیا ہے؟ وہ بھی احرام باندھ کے آتے ہیں۔ پھر میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان فرمائی، حضور نے حجر اسود کا بوسہ لیا، حجر اسود کا بوسہ لیا۔ اس کے فضائل بہت ہیں، میں ادھر نہیں جا رہا۔ ایک حدیث حضور نے فرمایا بوسہ اگر دے سکتے ہو بوسہ دو، ورنہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے بوسہ نہیں، سلام کر کے چوم لو۔ مجھے اتفاق کی بات ہے عمرہ میں موقع ملا، حج میں موقع نہیں ملا۔ ہاں اگر میں کوشش کرتا دھکے پھر ہو سکتا تھا، لیکن میں نے بوسہ نہیں دیا، کوشش ضرور کی، دھکے دے کر ہو سکتا تھا۔ اس ناچیز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے کہ مسلمان کو تکلیف نہیں دینی، میں نے حج کے موقع پر مجھے موقع نہیں ملا بوسہ دینے کا، سلام، ٹھیک ہے نا؟ حدیث پر عمل کرنے کوشش کرنی چاہیے۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ، یہ تفسیر ابن کثیر 15ویں پارے میں یہ حدیث موجود ہے، اور بھی بڑے بڑے محدثین نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ اسے ہونٹ بھی دے گا، اللہ اسے زبان بھی دے گا، اللہ اسے آنکھیں بھی دے گا۔ روئے زمین پر جس جس آدمی نے محبت سے اسے چوما ہوگا، محبت سے جس میرے امتی نے محبت سے اسے چوما ہوگا، یہ اس کے حق میں یہ گواہی دے رہا ہوگا اگر پتھر کو اتنا اللہ نے علم دیا ہے ان لاکھوں میں کون مجھے محبت سے چوم رہا ہے، تو امام الانبیاء کو کوئی خبر نہیں کہ میرے پاس کون آیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر پتھر کو اتنا علم ہے، پتھر کو اتنا علم ہے تو حضور کا علم، میرے بھائیوں پھر ذرا غور کرنا۔ بڑی ایک حدیث میں عرض کر دیتا ہوں، طبقات ابن سعد کے حوالے سے یہ حدیث۔ اب ذرا اس حدیث سے ذرا تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب قیامت کے قریب بیت اللہ اللہ کے حضور عرض کرے گا سبھی توجہ کے ساتھ، یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے نبی کی دربار میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بیت اللہ، بیت اللہ اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے اجازت دے۔ اور کتاب کا حوالہ طبقات ابن سعد، یہ حدیث کتاب ہے، اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اجازت دے گا، بیت اللہ شریف جا کر میرے نبی کے روضہ انور پر میرے نبی کی دربار میں جا کے سلام پیش کرے گا اور عرض کرے گا حضور جو لوگ میرے پاس آ گئے، حج کرنے کے لیے آ گئے، ان کی شفاعت میں کروں گا، اور جن مسلمانوں کے دل میں تمنا تھی آ نہیں سکے، غریب تھے، دلی تمنا بھی رکھا کرو، طاقت نہیں تمنا ہونی چاہیے۔ حضور جن کے دل میں تمنا تھی، حالات نہیں بنے، استطاعت نہیں تھی، وہ نہیں آ سکے، ان کی شفاعت آپ نے کرنی ہے۔
ان کی شفاعت آپ نے کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، بیت اللہ شریف بھی دربار سرور کونین میں سلام کرتا ہے۔ میرے نبی کے روضہ انور کا وہ حصہ جہاں سرکار جلوہ افروز ہیں، اور جو حصہ زمین کا وجود نبوت کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ ہے مٹی اور یہ ہے وجود نبوت، اس کا مقام جو ہے عرش الہی سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے۔ اور ایک نعت خواں نعت پڑھتے ہیں اور ہم بھی بھولے بھالے ہوتے ہیں، علماء بھی اصلاح نہیں کرتے، ارشاد و افضل و اعلیٰ جعلی حضور دیے، یہ سب غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے، غلط ہے۔ جعلی کس نے بنائی، کیسی بنی، ٹھیک ہے نا، اس کی عظمت ہے، ٹھیک ہے، لیکن پوری روئے زمین پر، پورے زمین و آسمانوں میں صرف ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی مقام ہے، ایک ہی مٹی ہے جو وجود نبوت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہی حصہ، وہی تھوڑا سا ٹکڑا جو وجود نبوت کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ کے عرش سے وہی اعلیٰ ہے، باقی کوئی کائنات اعلیٰ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب حجر اسود کو علم ہے اور بیت اللہ شریف کو بھی علم ہے، تو میرا نبی تو اللہ کی ساری کائنات میں افضل و اعلیٰ ہے۔ امتی کا ارادہ ہو، حضور کو خبر ہے، امتی سلام بھیجتا ہے تو پیش بھی ہو جاتا ہے اور حضور کو پہنچایا بھی جاتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، کتاب الروح علامہ ابن قیم کی، جس کو دوسرے مسلک کے سارے علماء مانتے ہیں، انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا، ذرا غور کرنا، آخری حدیث وہ کہتے ہیں، حضور نے فرمایا، اسمعو صلاۃ اہل محبتی وانا عارفہم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا بھی ہوں اور میں پہچانتا بھی ہوں۔ روئے زمین کے جس خطہ میں جہاں کوئی بیٹھ کے جہاں بھی درود و سلام پڑھتا ہے، میرا محبت سے پڑھتا ہے، توجہ سے پڑھتا ہے، ارادتاً پڑھتا ہے، میرا نبی فرماتا ہے میں سنتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔